اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ نے جو دین بنایا ہے اور اس دنیا میں انسانوں کے لیے بھیجا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ جانتے ہوں گے آپ لوگ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید۔ سب سے پہلا رکن ہے توحید، اس کے بعد ہے نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے، پھر اس کے بعد حج۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جب تک توحید ہماری درست نہیں ہوگی، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم توحید کے بارے میں جانیں گے۔ توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توحید یہ عربی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے۔ عربی میں توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ماننا، ایک سمجھنا، ایک جاننا، ایک ماننا، توحید۔ جی، واحد اسی سے ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد ایک کو کہتے ہیں، وحد یوحد و توحید، کسی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا۔ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ توحید۔ توحید کا یہ معنی ہوتا ہے۔ افراد بھی کہتے ہیں اسی کو، افراد، فرد سے۔ فرد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو۔ تو افراد، توحید، یہ سب ایک معنی میں آتے ہیں۔ شرعی معنی کیا ہے توحید کا؟ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، عربی زبان میں توحید کا یہ معنی ہو گیا۔ شریعت میں، ہمارے دین میں توحید جب ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ جی، تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا۔ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا۔ جی، تمام عبادات، اسماء صفات اور الوہیت یا عبودیت میں سب میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ماشاء اللہ، نفی کر کے اللہ کو ایک ماننا۔ ماشاء اللہ۔ جی، تقریباً آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا جواب نہیں آیا جو بالکل شامل ہو، جامع ہے، توحید کا جو پورا معنی ہے اس کو کور کرتا۔ کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا ہے۔ توحید کا معنی دین میں، شریعت میں ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ کن چیزوں میں؟ ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا معنی اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں، ان 3 چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں، اور اس کے اسماء و صفات میں۔ اسماء و صفات یعنی اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، اللہ ایک ہے اپنے افعال میں، اللہ ایک ہے اپنی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں اور اپنی الوہیت میں، عبودیت میں، عبادت میں ایک ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے توحید کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنے رب ہونے میں، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اپنے معبود ہونے میں، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ ایک ہے اپنے اسماء و صفات میں، یعنی اس کے اسماء و صفات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ ہے توحید کا معنی اور مطلب۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرے لفظوں میں علماء اور بھی معنی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک ماننا، تو ایسے بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جامع اور شامل ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں،
آئیے جی، آپ میں سے کوئی بیان کر سکتے ہیں توحید کا لغوی معنی؟ توحید کا عربی زبان میں کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا ہے، کون بتائیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، عربی زبان میں جی ثناء اللہ بھائی، توحید ایک واحد، ماننا، ایک ماننا، کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے، یہ توحید کی لغوی معنی۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہوا۔ عربی ڈکشنری میں، عربی زبان میں توحید کا یہ معنی ہوا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے توحید کا؟ کون بتائیں گے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ کس چیز میں اللہ کو ایک ماننا؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ ربوبیت کا مطلب رب ہونے میں، اور الوہیت کا مطلب معبود ہونے میں، اور اسماء و صفات کا مطلب اللہ کے جو نام ہیں اور صفتیں ہیں ان میں اللہ کو ایک ماننا، اور یہ ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے ان تمام چیزوں میں۔ رب ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے اس کے سوا۔ معبود برحق ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ اور اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے اسماء و صفات میں اس کا شریک نہیں ہے۔ ذات میں بھی اکیلا ہے، جی ذات میں بھی بولنا پڑے گا، ہاں، ذات میں بھی اکیلا ہے۔ ربوبیت میں وہ آ جاتا ہے ذات، ہاں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنی عبودیت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تعریف آپ کے سامنے کی گئی، توحید کا جو تعارف بیان کیا گیا، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید میں تین چیزیں آتی ہیں۔ توحید میں تین چیزیں ہیں، یا توحید کی تین قسمیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلا توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت۔ دوسرا توحید الوہیت، توحید الوہیت، اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ تین قسمیں۔ سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ توحید ربوبیت کا کیا معنی ہوا؟ کون بتائیں گے؟ صرف توحید ربوبیت کا معنی بیان کرنا ہے۔ جی، توحید ربوبیت سے مراد اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یعنی رب کے لغوی معنی چونکہ ہیں پالنے والا، تو ایک مخلوقات کے پالنے کے حوالے سے جتنی بھی بندوبست ہیں، یعنی آسمان اور زمین کا بنانا، ہواؤں کو چلانا، رزق دینا، جی، اور ان کی پرورش کے لیے جتنے بھی بندوبست ہیں وہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح ہے، آپ لوگ متفق ہیں۔ توحید ربوبیت کا معنی اللہ کو اس کی ربوبیت میں ایک ماننا، اور یہ ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب اللہ اکیلا رب ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ جب ہم بولتے ہیں ربوبیت یا بولتے ہیں کہ اللہ رب ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ خالق، مالک اور مدبر۔ جب ہم کہتے ہیں رب، اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمارا مدبر ہے، یعنی تدبیر کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، اس کائنات اور تمام مخلوقات کا مالک، اس کائنات اور تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا، پورے نظام کو چلانے والا، سب کی ضروریات پوری کرنے والا۔ جو بھی زندگی اس کائنات کے اندر ہے، انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، یا کوئی بھی زندگی ہے، تو اس کی ضروریات اور اس کی ضروریات کی تکمیل کے جو اسباب اور وسائل ہیں ان کو مہیا کرنے والا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں توحید ربوبیت میں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں پالن ہار، پروردگار، ہے نا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، دنیا کو چلانے والا۔ یہ ساری چیز کس میں آ جاتی ہے؟ توحید ربوبیت میں۔ توحید ربوبیت میں، یعنی توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ ایک اکیلا اللہ اس پوری کائنات اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، انہیں روزی دینے والا ہے، ان کا مالک ہے، اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، سب کے احوال درست کرنے والا ہے، سب کی
ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، مارنے والا، جلانے والا، بارش برسانے والا، پودوں کو اگانے والا، اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ سب کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ اکیلا کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ اس میں کسی دوسرے کی مدد لیتا ہے، یا اس میں اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، کسی کا شیئر ہے، نہیں، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے ان تمام چیزوں میں۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، توحید ربوبیت ہے یہ۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا، یہ بہت مختصر ہے، اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا، اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ افراد اللہ بافعالہ، اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ اللہ نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جی، اللہ کا کام دنیا کو بنانا، پیدا کرنا، بارش برسانا، دنیا کی خبرگیری کرنا، مخلوقات اور پورے کائنات کے نظام کو چلانا، مارنا، جلانا، بارش برسانا، پودوں کو اگانا، رزق کے سامان پیدا کرنا، مہیا کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تقدیر بنانا۔ تو اللہ کے کاموں میں اس کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، ٹھیک ہے۔ پھر سے بتا دوں، توحید ربوبیت کا ہم نے دو انداز سے سمجھا۔ پہلا یہ کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے جانا کہ اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا اور کسی اور کو اس کا شریک نہ سمجھنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت کس سے ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے رب، رب اسی سے ہے، رب کیا ہے؟ اسی سے، ربوبیت۔ رب کے معنی پالنے والا ہے۔ رب کا معنی اردو میں عام طور سے کہتے ہیں پالنہار، پروردگار، پالنے والا، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے پھر؟ اس سے پہلے پیدا کرنے والا اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے نا، پھر اس کے بعد سب کی پالنہاری کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں رب، جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو مالک ہے، جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا وہ مالک بھی ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ یہ تین اہم چیزیں ہیں اللہ کے رب ہونے میں۔ رب وہی ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں، وہ خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، اور پھر اس کا مالک بھی وہی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا چلانے والا بھی وہی ہو۔ جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی وہی کیا ہے؟ رب ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اس کائنات کا، تمام مخلوقات کا رب صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کی دیکھ ریکھ کر رہا، چلا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ میں نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے نا، لیکن اس کا مالک ہے وہ، ابھی اس کا مالک میں ہوں، ابھی بنایا کسی اور نے، مالک کوئی اور ہے نا۔ اور میں اگر آپ کو دے دوں آپ چلائیں تو آپ چلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسی نے بنایا ہے، وہی مالک ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ کوئی دوسرا اس کا نہ بنانے میں شریک ہے اور نہ ہی مالک ہونے میں شریک ہے اور نہ چلانے میں شریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سمجھ گئے؟ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، یہ کس توحید میں آتا ہے؟ توحید ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اسماء و صفات میں؟ ربوبیت میں۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، توحید ربوبیت۔ اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے، توحید ربوبیت۔ مارنے جلانے والا کو اللہ ہے، توحید ربوبیت۔ بارش برسانے والا، دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، توحید ربوبیت۔ یہ ساری چیزیں کس میں آئے گا؟ توحید ربوبیت۔ روزی دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ توحید ربوبیت۔ نفع نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ توحید۔ یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ توحید ربوبیت۔ جو بھی اللہ کا کام ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، اس میں اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، توحید ربوبیت جو ہم نے ابھی جانا، کیا دلیل ہے کہ اللہ رب ہے؟ قرآن سے ثابت کیجئے۔
कैसे हमें पता चला कि अल्लाह ताला सबका रब है और उसका कोई शरीक नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हैं अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। तो ये आयत इस बात की दलील है किसकी? तौहीद रुबूबियत की। और बहुत सारी आयतें हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, रुबूबियत में भी एक है, उलूहियत में भी, अस्मा व सिफ़ात में भी। रब्बुस्समा, बहुत सारी आयतें हैं। रब्बुस्समावात, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, है ना, अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला। वहुव अला कुल्लि शैइन वकील, और वो हर चीज़ की खबरगिरी कर रहा है। बहुत सारी आयतें हैं जिससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? रब है। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन वहुव रब्बु कुल्लि शै, वहुव रब्बु कुल्लि शै, वो हर चीज़ का रब है। तो ये सब कुछ आयतें हैं जो इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ही रब है, उसके सिवा कोई दूसरा रब नहीं है। ठीक है। अक्ली दलील क्या है? या उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो तौहीद रुबूबियत है, इसमें गुमराही की सूरतें क्या क्या हैं? कैसे बहुत सारे लोग अल्लाह की तौहीद रुबूबियत के बारे में गुमराही के शिकार हैं। जो तौहीद रुबूबियत को नहीं मानते हैं वो किस तरह से नहीं मानते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर ये कहना कि अल्लाह के सिवा, ये कहना कि इस कायनात का कोई रब है ही नहीं, इस कायनात का कोई खालिक मालिक मुदब्बिर है ही नहीं। अगर कोई ये अकीदा रखता है तो ये तौहीद रुबूबियत के मुताबिक है या मुखालिफ है? मुखालिफ है। इसलिए कि तौहीद रुबूबियत में हमने क्या जाना कि इस कायनात का एक रब है और वो अल्लाह है। अब अगर कोई ये कहता है कि इस कायनात का कोई रब नहीं है तो ये तौहीद रुबूबियत के खिलाफ हुआ और ये कुफ्र हुआ। ये क्या हुआ? कुफ्र हुआ। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, नहीं मानना। तौहीद रुबूबियत में हम मानते हैं कि अल्लाह रब है, ठीक है। और जो ये कहता है कि नहीं इस कायनात का कोई रब है ही नहीं, कोई रब है ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं ना दुनिया में, ऐसे पाए जाते हैं जो मुल्हिदीन हैं, दहरिया लोग हैं, कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग हैं, जहन के लोग हैं, वो कहते हैं इस दुनिया का कोई रब नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। ठीक है। इस पर कैसे रद्द करेंगे? कैसे उसको समझाएंगे? वो कुरान की आयत तो नहीं सुनेगा जी। निशानियां जो है सूरज, चांद, पहाड़, जमीन, जी जी, इतने तो कुरान में दिए हैं। जी जी। ये अगर कहाँ आप से ये कहाँ से आ रहे हैं? जी किसी गैर मुस्लिम को जो इस तरह का अकीदा रखता है कि इस कायनात का कोई रब नहीं है, आप उसको अक्ल से और मिसालें देकर कैसे समझाएंगे? जैसे कि चचा ने कहा कि ये दुनिया अपने आप में इस बात की दलील है, ये कायनात, हम और आप, तमाम चीज़ें, ज़मीन आसमान, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने आप में निशानी है, दलील है अल्लाह के मौजूद होने की, कि अल्लाह है, इस कायनात का रब है, खालिक है, मालिक है। वरना फिर ये दुनिया कैसे वजूद में आई? सवाल लाजिम आता है ना, ये दुनिया कैसे वजूद में आई? इस कायनात को कौन चला रहा है? ज़मीन आसमान, इंसान, हैवानात, सारी मखलूक़ात कहाँ से आ गई? खुद अपने आप में तो वजूद में नहीं आ सकती। वो लोग क्या कहते हैं कि अपने आप में वजूद में आ गए। ये कहते हैं ना, एक बड़ा हादसा हुआ और सब खुद ही वजूद में आ गए, इसका कोई नेचर, इसका कोई खालिक ही नहीं है। जबकि ये हकीकत के बरअक्स है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप में वजूद में आ जाए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसने खुद को पैदा किया। यानी ना ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ ने खुद को पैदा किया हो, वही अपना खालिक हो, और ना ऐसा आ सकता है कि कोई दूसरा खालिक हो ही ना उसका। कोई भी चीज़ क्या है, अपने आप को पैदा नहीं कर सकती ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसका कोई जब वो चीज़ अपने आप को नहीं पैदा कर सकती, वो खालिक अपना नहीं है, कोई दूसरा उसका खालिक होगा, कोई दूसरा उसका बनाने वाला होगा, है कि नहीं? या ये कि कोई बनाने वाला नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? कोई ना कोई तो होगा बनाने वाला। ये मोबाइल है हमारे सामने, क्या ये मोबाइल हमें नहीं बताता है कि इसका कोई ना कोई बनाने वाला है? अगर मैं कहूँ कि नहीं इस मोबाइल को किसी ने नहीं बनाया, आप मान लेंगे? तो फिर इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा कैसे मान लिया जाए? ये मोबाइल ज़्यादा बड़ा है या ये कायनात ज़्यादा बड़ी है? ये मोबाइल ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ है या पूरी कायनात और मखलूक़ात? एक सुई अगर कोई कहे, एक धागा, नहीं ये अपने आप में वजूद में आ गया, किसी ने नहीं बनाया है, ये मानने वाली बात है? किसी न किसी आदमी ने, किसी न किसी कंपनी ने, किसी न किसी मुल्क ने बनाया है।
ہے کہ نہیں؟ ہر سامان پہ آج کل لکھا رہتا ہے کہ کہاں بنایا ہے، کس نے بنایا ہے. تو جب چھوٹا چھوٹا سامان بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا تو اتنی پوری کائنات اور کائنات میں موجود اتنی چیزیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا نہ ہو؟ تو یہ بالکل عقل اور فطرت میں آنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے دلیل لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ جی کوئی سوال اس بارے میں؟ شیخ یہ جو انکار کرنے والے ہیں ربوبیت کے، یہ دور حاضر میں تو نظر آتے ہیں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ایسے لوگ تو بہت کم ہے نا، بہت کم. ہاں جو بالکل انکار ہی کرتے ہوں کہ خود بخود سب کچھ ہو گیا. بہت کم رہے ہیں ایسے. بہت کم. ہاں بلکہ آج کل زیادہ تعداد ہو گئی ہے، پہلے بہت کم رہے ہیں. بلکہ مکہ کے کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، مانتے تھے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، سب مانتے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا. ربوبیت، توحید ربوبیت کی تعریف میں ہی جو ہے موت کا دینے والا، پھر مرنے کے بعد اٹھانے والا، جی یہ بھی اسی میں ہاں سب آ جائے گا. ہاں مرنے کے بعد اٹھانا، یہ زندہ کرنا ہوا دوبارہ. تو مارنے والا اور جلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو توحید ربوبیت میں آ جائے گا، اسی میں شامل آ جائے گا. یعنی جو بھی اللہ کا کام ہے، جو اس نے کیا ہے، جو کر رہا ہے اور جو کرے گا، وہ سب توحید ربوبیت میں آ جائے گا. ایک اور سوال، جو علماء توحید ہیں انہوں نے قرآن مجید کا جو کنٹیکسٹ ہے، نصاب ہے قرآن مجید کا، اس میں توحید ربوبیت کا کنٹینٹ کتنا ہے؟ الوہیت قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. ربوبیت توحید ربوبیت کے بارے میں بہت زیادہ ہے. شروعاتی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، ہاں، اور اختتام بھی ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، اور اس بیچ میں بہت سارا ہے. 6 دن میں پیدا کیا ہے. بہت ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ اس کا کوئی خالق ہے، بغیر کسی بنانے والے کے یہ دنیا نہیں بن سکتی، مان لیا اس کا کوئی نہ کوئی ہے چلانے والا، ورنہ نہیں چل سکتی. یہ دعویٰ سینٹر خود بخود چل رہا ہے یا کوئی چلانے والی ٹیم ہے؟ آپ کی کمپنی خود چل رہی ہے یا چلانے والی ٹیم ہے نا؟ تو عقل بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے کائنات کا، اور چلانے والا بھی ہے. کوئی سمجھ گیا یہاں تک، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن وہ ہے کون؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ موبائل بنانے والا کون ہے سب جانتے ہیں، بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہے، لیکن اس پوری کائنات کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ کہاں ہے، کون ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں. یہی تو عقیدہ ہے، یقین کی بات یہی تو ہے. ہاں تو سامنے والوں کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ ان نشانیوں سے جو عوامل جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں وہ کہے گا جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر دیکھے مان لی جائے. وہ تو قرآن مانتا تو قرآن اگر مان لیتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. ایسے لوگوں کو سمجھائیں کیسے ان کو، ہاں وہ اگر مزید ہو جائے کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں مانوں گا کیسے، میں آپ کو اس لیے مان رہا ہوں، آپ ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو ان کو ہم کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو دیکھی نہیں جاتی ہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں سب. جیسا ہوا، جیسے ہوا ہے، جیسے بجلی ہے، جیسے عقل ہے، جیسے روح ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھا نہیں ہم نے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح اس کائنات کے خالق کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، خود ہم اپنی تخلیق میں غور کریں. 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہے آفاق اور ایک ہے انفس. انفس مطلب جان، ہماری جان ہے، حیوان کی جان ہے. خود ہم کہاں سے آئے، کس طرح سے دنیا میں وجود میں آئے. ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم پیدا ہوئے، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. پہلے ہمارے اتنی عقل نہیں تھی، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ہماری عقل تجربہ میں اضافہ ہو رہا ہے نا. پورا نطفہ، علقہ، مضغہ، پورا وجود، گوشت، ہڈی، ہماری عقل، ہمارے کھانے پینے کا نظام، سونے جاگنے کا نظام، ہماری عقل، دیکھنا سننا، جو پورا نظام اور سسٹم ہے، کیا یہ بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی بنانے والے کے، چلانے والے کے ایسا ممکن ہے؟ بالکل ہی. ان چیزوں سے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، دل سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں. پھر آفاق کو دیکھیے. آفاق سے مراد ہے کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، صحرا، جنگلات،
درخت، یہ سب کیا ہے؟ آفاق ہے۔ ہم ان آفاق میں غور کریں، کیسے دن ہو جاتا ہے، کیسے رات ہو جاتی ہے، کیسے سورج آتا ہے، چاند نکلتا ہے، روشنی، اندھیرا، ان ساری چیزوں پہ غور کریں۔ پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، رات دن کی گردش ہے، کیا ان چیزوں سے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، چلانے والا ہے؟ بالکل محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جو بضد ہو جائے، جو عقل اور فطرت سے بالکل پرے ہو جائے، تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اپنی طرف سے یہاں تک کوشش کر سکتے ہیں اس کو سمجھانے کی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سوال آئے گا، چونکہ توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہم اس کو ختم کر دیں گے، دوسرے دن پھر انشاءاللہ توحید الوہیت پڑھیں گے۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، گرچہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں توحید ربوبیت یعنی وہ ایک ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اس کو کیسے مانیں کہ وہ ایک ہی ہے؟ وہ دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے، اس دنیا کا بنانے والا، چلانے والا، لیکن آپ کہتے ہیں توحید ربوبیت یعنی ایک، رب ایک ہی ہے، خالق مالک ایک ہی ہے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ ایک ہی ہے؟ دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، قرآن کی دلیل ہے اپنی جگہ، لیکن وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارا کام دوسروں کو دعوت دینا ہے نا، ان کو ہم کیسے بتائیں گے؟ ایک سے زیادہ تو چل نہیں سکتا۔ ہاں، ان کو عقل سے ہم جو ہے کوشش کریں گے کرنے کی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک سے زیادہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہوتا تو یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں اختلاف ہوتا، اس کی رائے الگ ہوتی، اس کی رائے الگ ہوتی، اس کا حکم الگ ہوتا، اس کا حکم الگ ہوتا کہ نہیں؟ ایک فیملی کا ایک ہی گارجین ہوتا ہے نا، ایک کمپنی کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جہاں ایک سے زائد ہوتے ہیں تو آپس میں تفرقہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک اسکول کا ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک ہی صدر، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا ہی اور نہیں چل پائے گا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ان آیتوں کو ہم انشاءاللہ وقت ملے گا تو پڑھ دیں گے، لیکن اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ایک سے زیادہ اگر ہوتا تو یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ ہندوؤں کے یہاں ہے، ایک سے زیادہ خدا کا ان کے یہاں کیا ہے؟ کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ طاقت کا الگ ہے، روح کا مال دینے والا الگ ہے، تعلیم دینے والا الگ ہے، ان کے یہاں ہر چیز کا الگ ہے نا، بارش کا الگ ہے۔ تو تقسیم کرنا اس طرح سے خداؤں کی، یہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کیسا خدا ہے جو ایک کام کر سکتا ہے دوسرا کام نہیں کر سکتا؟ جبکہ ہم نے ابھی اللہ رب ہے اس میں ہم نے کہا سارا کچھ کرنے والا اکیلے، تو جو ایک کام کر سکتا ہے دوسرا کام نہیں کر سکتا، وہ کیسا خدا ہے؟ وہ تو کمزور ہو گیا، پھر وہ تو عاجز ہو گیا، وہ تو محتاج ہو گیا دوسرے کا، جبکہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے اور ہر کام کر سکتا ہے۔ اس لیے سارا کام کرنے والا ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے دو ہے تو دونوں اللہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، ایک کمزور ہوگا دوسرا طاقتور ہوگا، اور اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ طاقتور ہے، سب سے طاقتور ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر کام وہ کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توحید ربوبیت میں ایک گمراہی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس کا کوئی رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہماری بات ہوئی۔ دوسری گمراہی کی صورت یہ ہو سکتی ہے اور ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رب ہے، لیکن اس نے سب کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، ہاں کسی اور کو شریک کرنا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، تصور کرنا۔ ہاں، ہمارا عقیدہ کیا ہے ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اور اللہ کی طاقت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ چیزوں کو یا بہت ساری چیزوں کو اللہ نے تو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے نہیں کسی اور نے بنایا، پیدا کیا۔
اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے دنیا کے اندر. جیسے مثال کے طور پر ایران میں پہلے مجوسیوں وغیرہ کا عقیدہ تھا، زرتشت وغیرہ جو ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، ان کے عقیدہ دو خدا ہیں، دو، ایک نور کا پیدا کرنے والا روشنی کا، اور دوسرا تاریکی کا پیدا کرنے والا. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اچھائی کا پیدا کرنے والا، ایک برائی کا پیدا کرنے والا. وہ کہتے ہیں اللہ اچھا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اچھائی کو پیدا کیا. اللہ برائی کو کیسے پیدا کرے گا؟ برائی کا پیدا کرنے والا شیطان ہے، اس لیے وہ شیطان کی بھی پوجا کرتا ہے، وہ بھی خالق ہے. ہاں، اس بعض مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تو پیدا کیا ہے، لیکن انسان جو جو کام کرتا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی ایسا فرقہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ، ہمارا بھی خالق اللہ، ہمارے عمل کا بھی خالق اللہ. واللہ خلقکم وما تعملون. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کا بھی خالق اللہ. خیر اور شر دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھائی برائی دونوں کا خالق اللہ ہے. آسمان زمین دونوں کا خالق اللہ ہے. نور اور تاریکی دونوں کا خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے تحت، آزمائش کے تحت دونوں کو پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ اچھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور بری چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے روشنی کو پیدا کیا اور اندھیرے کو کسی اور نے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی حکم نہیں. یہ سب تو عجیب و غریب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو رب نہیں مانا. اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا رب. تو دوسری گمراہی کی صورت توحید ربوبیت میں یہ ہے. پہلے کیا تھی؟ سرے سے اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنا کہ کوئی رب ہے ہی نہیں یا اللہ رب ہے ہی نہیں. دوسری صورت کیا ہے گمراہی کی؟ اس میں انحراف کی، نہیں، جزوی طور پہ ماننا. جزوی کچھ چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ چیزوں کو کسی دوسرے نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا نہیں کیا. یہ بھی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کفر ہے. پہلی والی صورت جو ہے وہ بھی کفر ہے، انکار کرنا ہوا اللہ کی ربوبیت کا. دوسری صورت جو ہے یہ بھی کفر ہے، اللہ کی ربوبیت کا یہ بھی انکار ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ بھی رب ہے اور کوئی دوسرا بھی رب ہے. ہاں، دو رب یا تین رب یا ایک سے زیادہ رب، جیسا کہ ہندوؤں کے یہاں، جیسا کہ نصرانیوں کے یہاں ہے نا. کبھی کہتے ہیں تینوں ہیں، ہاں، فرشتہ اور مریم اور عیسیٰ. کبھی دو کبھی تین، اس طرح سے پائے جاتے ہیں. دیکھیے مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. توحید صرف اسلام میں بس مسلمانوں کے یہاں توحید ہے. باقی دوسروں کے یہاں یا تو دو ہے، جیسے کہ میں نے کہا جو ایران کے لوگ تھے زرتشت لوگ، وہ نور اور تاریکی دونوں کا الگ الگ خدا مانتے ہیں. اور عیسائیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں تین ہیں، اور ہندوؤں کے یہاں تو بے شمار ہیں. صرف اسلام میں توحید ہے، باقی کہیں توحید نہیں. تو ایک تیسری صورت گمراہی کی توحید ربوبیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور بھی رب ہیں. اللہ کی ربوبیت میں اور بھی شریک ہیں، اور لوگوں کا بھی، اور دوسری چیزوں کا بھی شیئر ہے. صرف اکیلے اللہ رب نہیں ہے، جیسے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں. جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں بہت سارے بھگوان ہیں ان کے، بے شمار چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، سب کو رب مانتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کا ان کے یہاں الگ خدا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ رب کو ایک سے زائد میں تلاشا. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ کی توحید ربوبیت میں کیا ہوا؟ یہ شرک کرنا ہوا. توحید ربوبیت میں پہلی دو صورت کیا تھی؟ کفر. ایک میں سرے سے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا. دوسرے میں کیا کیا؟ کچھ چیزوں کا اللہ رب ہے تو دوسری چیزوں کا رب نہیں ہے، جزوی طور پہ انکار کیا، وہ بھی کفر ہے. تیسرا کیا؟ اللہ بھی رب ہے، دوسرا بھی رب ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہوا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رب ہونے میں شریک کرنا. یہ تینوں گمراہی کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں توحید کے خلاف ہے. تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں. توحید میں کس چیز کے بارے میں؟ توحید ربوبیت کے بارے میں. توحید ربوبیت کے بارے میں. توحید ربوبیت سے متعلق کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر. یہ قرآن کی آیت ہے.
اللہ ہی کے لیے ہے خلق یعنی تخلیق پیدا کرنا مخلوق، والامر اور حکم دینا، یعنی اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی حکم دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاکم ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، مالک ہے، یہ بھی توحید ربوبیت کی دلیل ہے، اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ توحید ربوبیت کے بارے میں یہ جان لیں کہ توحید ربوبیت کا اقرار مکہ کے کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی آج کے کلاس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا توحید ربوبیت کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے کفار مشرکین سب مانتے تھے، ان سے ان کو کوئی بیر نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ لوگ بھی مانتے، عبد المطلب بھی مانتے تھے اللہ کو رب، ابو جہل بھی، ابو لہب، اس کے بعد بھی کافر ہوئے، کیوں؟ اس لیے اس کا بیان بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس پہلی قسم کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، بعد میں جو آئے گی توحید کی قسم اس میں ان کو اختلاف ہوا جس کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، لیکن توحید ربوبیت کو وہ لوگ بھی مانتے تھے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے، کفار مشرکین سے، کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون تمہارے سننے کی جو صلاحیت ہے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، آنکھ کان، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تم کو دیا ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے نظام کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو انہوں نے کیا مانتے تھے؟ اللہ کو رازق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، ہے کہ نہیں؟ مدبر مانتے تھے۔ کون؟ تقریباً ہر زمانے کے کفار و مشرکین، تقریباً ہر زمانے کے کفار و مشرکین اس کو مانتے رہے ہیں، سوائے چند کے جن کی عقل اور فطرت بھی مر گئی، ان کے علاوہ سب مانتے رہے ہیں۔ اور اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کی سب آیتیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ پر ایمان مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کسی اور کو خدا مان رہے ہیں، یعنی توحید ربوبیت کو مان رہے ہیں، توحید الوہیت کو نہیں مان رہے۔ ہاں، اللہ رب ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ معبود برحق ہے، اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں وہ مومن ہوئے اور اس میں وہ مشرک ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر زمانے کے کفار و مشرکین اور خاص طور سے مکہ کے کفار و مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر اور مشرک ٹھہرے کیونکہ توحید الوہیت کو وہ نہیں مانتے تھے، جس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں 2 چیز اور بیان کر دوں، ابھی 2 منٹ باقی ہے۔ ایک دیہاتی تھا، عربی تھا، اس نے کتنی اچھی دلیل دی اللہ کے موجود ہونے کی۔ اس نے کہا کہ البارۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر۔ اس نے کہا جب بات آئی کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ موجود ہے، اس میں کہنے کی کیا بات ہے اور دلیل تلاشنے کی کیا بات ہے؟ اس نے مثال دی، البارۃ تدل علی البعیر، یہ جو ہے گوبر، اونٹ کی جو لید ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مینگنی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اونٹ موجود ہے۔ یہ مینگنی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ موجود ہے، ورنہ مینگنی کہاں سے آیا؟ سمجھے کہ نہیں؟ والاثر يدل علی المسیر، اور یہ قدم کے نشانات بتا رہے ہیں کہ انسان جانور موجود ہے، اسی کے تو نشانات ہیں۔ پھر اس نے کہا تو اتنا بڑا آسمان، زمین، کائنات، یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ نشانی قدم کا اپنے آپ وجود میں نہیں آ گیا، اس پر کوئی چلا ہے، اس کا اثر دکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے مینگنی اس نے اس طرح سے بتایا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور دوسروں سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ ان کا ایک بار مناظرہ تھا اہل کلام سے، متکلمین سے،
جو اللہ کو نہیں مانتے تھے उस ज़माने में भी اس زمانے میں بھی جی اس زمانے میں تھے. تو کہا مناظرہ کرتے ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے رک جاؤ، میرے ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دو، اس کے بعد پھر مناظرہ کریں گے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، ایک کشتی ہے دریائے دجلہ میں، ٹھیک ہے، وہ کشتی خود ہی جو بندھی ہوتی ہے خود ہی کھل جاتی ہے، خود ہی جو ہے نا سامان کو لاد لیتی ہے، اور خود ہی جو ہے جہاں پہنچانا ہوتا ہے جا کے پہنچا دیتی ہے، خود ہی واپس آ جاتی ہے اور خود ہی آ کے مت جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کشتی کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ خود یہ سب کچھ کر لے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے جو یہ اس سے کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ پھر مناظرہ ختم ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اب مناظرہ کس بات کا؟ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ جب ایک کشتی معمولی خود سے نہیں چل سکتی اور خود سے لوڈ اور ان لوڈ نہیں کر سکتی، تو بتاؤ یہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود سے کیسے ہو جائے گا؟ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی آپریٹر ہے، چلانے والا ہے. تو اس طرح کی مثالوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ربوبیت کے بارے میں کہ اللہ رب ہے اور اللہ ہی رب ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو رب تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی رب مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ رب مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اللہ کو کچھ چیزوں کا رب مانتے ہیں، کچھ چیزوں کا نہیں مانتے. یہ سب غلط ہے، تینوں غلط ہے. صحیح کیا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی کا نام ہے توحید ربوبیت. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو توحید ربوبیت اور تمام توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی صورت شرک کرنے سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی